بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک MCQs میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا سوال ہے، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟ آپ کے آپشن ہے اے نمرود، بی حامان، سی شداد، ڈی قارون۔ درست آپشن ہے سی، شداد بادشاہ نے۔ سوال ہے، کس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ آپ کے آپشن ہے اے جس گھر میں کتا ہو، بی جس گھر میں تصویریں ہوں، سی جہاں نجاست ہوں، ڈی اے اور بی دونوں۔ درست آپشن ہے ڈی، اے اور بی دونوں۔ سوال ہے، جنت میں جنتی عورتوں کی عمر کیا ہوگی؟ آپ کے آپشن ہے اے 17 یا 18 سال، بی 19 یا 20 سال، سی 21 یا 22 سال، ڈی 29 یا 30 سال۔ درست آپشن ہے اے 17 یا 18 سال۔ سوال ہے، وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے صاحب دولت، بی صاحب نصاب، سی صاحب عزت، ڈی صاحب علم۔ درست آپشن ہے بی، صاحب نصاب۔ سوال ہے، کس ہستی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل جنت کی سردار ہوں گے؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ڈی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ درست آپشن ہے سی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل میں ڈال دیا پھر کتنے دنوں بعد آپ کی شکل دیکھی؟ آپ کے آپشن ہے اے 4 دنوں بعد، بی 5 دنوں بعد، سی 2 دنوں بعد، ڈی 3 دنوں بعد۔ درست آپشن ہے ڈی، 3 دنوں بعد۔ سوال ہے، اس صحابی کا نام بتائیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نکاح فرماتے تو وہ اپنا ایک گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ آپ کے آپشن ہے اے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت حارثہ بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت حارثہ بن نعیم رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت نعمان بن ابو حذیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست آپشن ہے اے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث مطبلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بڑے تھے؟ آپ کے آپشن ہے اے 8 سال، بی 10 سال، سی 12 سال، ڈی 15 سال۔ درست آپشن ہے بی، 10 سال۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور جادوگر کون تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے جوگی جیپال، بی فرعون، سی سامری، ڈی یہ تمام۔ درست آپشن ہے سی، سامری جادوگر۔ سوال ہے، وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے اے چین میں، بی فلسطین میں، سی امریکہ میں، ڈی جاپان میں۔
درست آپشن ہے ڈی، جاپان میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی عمر میں وصال ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے 53 سال، بی 55 سال، سی 50 سال، ڈی 52 سال۔ درست آپشن ہے اے 53 سال۔ سوال ہے خندق کتنے دنوں میں کودی گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہے اے 15 دنوں میں، بی 20 دنوں میں، سی 30 دنوں میں، ڈی 40 دنوں میں۔ درست آپشن ہے سی 30 دنوں میں۔ سوال ہے قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ آپ کے آپشن ہے اے قتل عام ہونا، بی سورج کا مغرب سے نکلنا، سی آگ کا نکلنا، ڈی زنا عام ہو جانا۔ درست آپشن ہے سی آگ کا نکلنا۔ یمن کے دارالحکومت حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حضر موت یا بحر حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ شام میں رہائش اختیار کر لینا، یمن سے آگ کا نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی، آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال ہے کس مذہب کے لوگ عورت کو شیطان کی سواری کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے اے مسلمان، بی عیسائی، سی بدھ مت، ڈی یہودی۔ درست آپشن ہے ڈی یہودی۔ اہل عرب زمانے جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کی کفالت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو رہن سہن اور ضمانت کے طور پر رکھا جا سکتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ اس بات میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ بہت سوں کا خیال یہی تھا کہ عورت انسان نہیں ہے بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے ایک انسان نما حیوان ہے، لہٰذا اسے ہنسنے بولنے سے بھی روک دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ شیطان کی ترجمان ہے۔ یہودیوں کے خیال میں ہر عورت شیطان کی سواری اور بچھو ہے جو ہر انسان کو ڈنک مارنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہود ہندو مذہب کے لوگ بھی عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہ کرتے تھے۔ اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مر جائے۔ عورت پر پڑھنے اور قربانی میں حصہ لینے کی ممانعت تھی۔ سوال ہے قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ آپ کے آپشن ہے اے حسن اخلاق، بی صدقہ دینا، سی تسبیحات، ڈی زکوٰۃ دینا۔ درست آپشن ہے اے حسن اخلاق۔ سوال ہے کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو شہید کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے ابو جہل نے، بی ابو طاہر قرامتی نے، سی ابو لہب نے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ درست آپشن ہے بی ابو طاہر قرامتی نے۔ سوال ہے کون سے نبی 7 لاکھ زبانیں بول سکتے تھے؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔
درست آپشن ہے سی، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے کس ننھے سپاہی نے آنسو بہا کر غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت حاصل کر لی تھی؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست آپشن ہے ڈی، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جالوت کو کس نے قتل کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت داؤد علیہ السلام نے، بی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، سی حضرت شیس علیہ السلام نے، ڈی حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ درست آپشن ہے اے، جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کس معرکہ کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے جنگ یرموک میں، بی جنگ حمص میں، سی جنگ جدل میں، ڈی جنگ حنین میں۔ درست آپشن ہے بی، جنگ حمص میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس سلسلے میں بہت ساری مختلف روایات ہیں جن میں تضاد ہے۔ بہرحال ان میں ایک روایت یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا جو فتوحات ہو رہی ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس طرح ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو رہی تھی جسے ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قدم اٹھایا۔ مسلمان تو مسلمان دشمن افواج کو بھی جب علم ہوتا کہ کسی فوج میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی ایسی اخلاقی خرابی موجود نہ تھی جس کی وجہ سے اسے معزول کرنا پڑا۔ یہ محض ان کے خطرات مول لینے کی عادت اور مسلمانوں میں پیدا ہونے والی شخصیت پرستی تھی جس کے باعث انہیں فوجی ذمہ داریوں سے الگ کر کے دیگر ذمہ داریاں سونپی گئی۔